پسند فرماتے ہیں۔ مجدد لسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ کالی مرچ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے اپنے غلام کہیے، مرید کہیے، شاگرد کہیے، کہا کالی مرچ لے آؤ۔ جب وہ کالی مرچ لے کے آئے تو آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کہا، گرنے لگے تو وہ جفت عدد میں تھے۔ تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، حدیث پاک ہے کہ اللہ یحب البر، اللہ طاعت اور طاعت کو پسند فرماتا ہے۔ تم طاعت عدد میں لاتے تو اللہ کو بھی محبوب ہوتا، اللہ کے محبوب کو بھی محبوب ہوتا، ہمیں بھی پسند آتا اور تمہیں بھی ثواب مل جاتا۔ تو بزرگان دین بھی طاعت عدد میں اکثر کام اسی لیے کرتے ہیں۔ خیر اللہ بکم یحب البر، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ محبت والوں کے کہنے پر کہ چند نصیحت فرما دیجیے۔ بہرحال میری دعا یہ ہے کہ اللہ کہنے سے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ جسے بزرگان دین کو کہتے ہیں، نفس نفس میں تیری یاد گر شریک نہ ہو، وہ لمحہ میسر نہ ہو لمحہ بھر کے لیے۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ جن کا ذکر کرے ان کی کیا شان ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے تو سخاوت کی حد ہی کر دی، خدا نے تو سخاوت کی حد ہی کر دی، ورنہ کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ اگر یہ قالین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ محبوب کا صدقہ ہے، اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ بولنے کی صلاحیت یہ محبوب کا صدقہ ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے، اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے، اگر ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے، اچھی سیرت کی ہے یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے، یہاں تک کہ بے شمار نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ان کے محبوب پر درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تحفہ ہے محبوب کا اور سب سے پسندیدہ تحفہ۔ یہ نصیحت آمیز باتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل بھی رہنا چاہیے۔ بہرحال وقت کو ضائع کیے بنا میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ حضرات سامعین، قرآن کریم اتنی بہترین، اتنی شاندار اور جسے کہتے ہیں ہدایت یافتہ کتاب ہے، اور جو اسلام ہے اس جیسا دوسرا کوئی بھی مذہب نہیں۔ کیونکہ ان الدین عند اللہ اسلام، کیونکہ یہ رب کا پسندیدہ اسلام، یہ رب کا پسندیدہ اسلام، اس کے اندر رب کے پسندیدہ محبوب بھی آئے، رب کی پسندیدہ کتاب بھی آئی، اور رب کے پسندیدہ دن بھی آیا۔ یعنی پچھلی قوم کی امت کو لو تو وہ سنیچر اتوار چلا گیا، ان کو بھی رب نے جمعہ دیا لیکن انہوں نے جمعہ کو اختیار نہیں کیا۔ ایک نے یہودیوں نے سنیچر اور نصارہ نے اتوار لے لیا۔ بہرحال امت محمدیہ کو جمعہ ملا جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہر رات ہر عمل رب کے پسندیدہ پر آتا ہے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور اسی لیے ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر بات پر ایک دلیل ہوتی ہے، اور دلیل ایک جواب ہے۔ سوال اٹھا اور اس کا جواب۔ شکر سے کیا ہوگا؟ شکر کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے بندو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بے شک بہت سخت ہے۔ بہرحال یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، اس کو عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ اب عربی سب کو آتی نہیں،
اگر اردو میں ترجمہ پڑھ بھی لیا جائے تو ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم جاننے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو اگر ہم دماغ سے سوچیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ عقل والوں کا ذکر کیا ہے اور ہمیں یہ شعور عطا کیا کہ اگر ہم کسی معاملے میں پھنس جائیں تو کہاں رجوع کریں گے۔ لیکن آج جو ماحول ہے اور جو پریشانی کا معاملات ہیں اور ہم کسی مسائل سے نہیں نکل پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی گھر کے مسائل میں پھنسے ہو تو آپ آئیے علماء کی طرف اور پوچھئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کسی بائیں جسے کہتے ہیں خرید و فروخت میں پھنس جاؤ تو آؤ قرآن کی طرف، قرآن کیا کہتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں تو آؤ قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کسی ورثہ جو پراپرٹی کا تقسیم میں کوئی پھنس جائے تو آ جاؤ، کیا ہمارا حصہ ہے، کیا بہن کا حصہ ہے، وہ قرآن حل کر دے گا۔ یعنی دنیا کے ہر مسائل کا علاج قرآن کے اندر ہے، لیکن ہمیں ہمارے پاس حل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے اندر بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہی سب سے بڑا علم ہے، ہم اپنی سوچ پر عمل کرتے ہیں اور اس سوچ کا سب سے بڑا گھاٹا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دلدل سے نکل نہیں پاتے۔ جب ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے تو ہم حل کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر جب بائک یا موٹر سائیکل یا کار چلانا ہی نہیں آتی تو ایکسیڈنٹ تو لازم ہے، اور جو چلانے والے کے پیچھے بیٹھو گے تو محفوظ رہو گے۔ حادثات الگ بات ہے کہ چلانے والے سے ہو جائے، یہ مثال کے طور پر، لیکن قرآن کی طرف لوٹ آؤ کیونکہ اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر ساری پریشانی کا حل ہے۔ ارے یہ تو ایسی کتاب ہے کہ یہودی کہہ بیٹھے کہ ارے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسی کتاب کے بعد بھی مسلمان پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے پڑھنا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بہرحال ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر سے رخصت ہوتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کس موضوع پر؟ اس موضوع کو سنیے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور تہمت لگی تو اس کے اندر عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے یہ تہمت لگائی۔ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے، ایک مرتبہ مدینے سے ہجرت ہو رہی تھی اور قافلہ اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ گئے 1000 آدمی بیٹھ گیا، فلائٹ میں 400 آدمی بیٹھ گیا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اونٹ ہوتے تھے، اونٹ بیٹھ جائے تو اٹھانوں میں گھنٹے لگتے تھے، پھر وہ ہر فجر سے لے کے عصر تک قافلہ چلتا تھا، پھر خیمے لگائے جاتے تھے، خیمے لگانے کے بعد ٹھہر جایا کرتے تھے کہ اب رات میں نہیں چل سکتے، اور اتنا مغرب سے اتنا پہلے رکا جاتا تھا کہ راستے میں ٹینٹ لگ جائے، جسے خیمے کہتے ہیں، خیمے کو ٹینٹ کے، اور اس کے اندر رات گزاری جاتی تھی، رات کے سامان مہیا کیا جاتا تھا، اس کے بعد فجر پڑھ کے پھر قافلہ روانہ ہو جاتا تھا، اور قافلے کے اندر ایک آگے چلتا تھا جیسے مقدمۃ الجیش کہتے، پیچھے چلتا تھا مقدمۃ الجیش، اور سب وغیرہ جو پیچھے رہ جائے انہیں لے آئے، آگے والا آگے کی اطلاع دے کہ بھائی آگے خطرہ نہیں، چلتے رہے، اس طرح سے پورا قافلہ چلتا تھا کہ دشمنوں کا حملہ نہیں ہو جائے۔ بہرحال اس کے اندر کچھ حاجت کی وجہ سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رہ گئے اور قافلہ آگے چلا گیا، اور وہ ایک صحابی رسول کے ساتھ پیچھے آئی تو منافقوں نے آپ پر غلط تہمت لگائی۔ اس کے اندر سیدھے سادے بھولے بھالے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت اور ایک صحابی رسول کا نام ہے مصطح رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس کے اندر شامل ہو گئے کہ ہاں یہ عبداللہ وہی صحیح کہہ رہا ہے۔ مصطح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چولہا جلتا تھا، کھانا پکانا، راشن کا انتظام جو تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مصطح جو صحابی تھے، ان کے پورے گھر کا اخراجات، ان کے پورے گھر کا خرچہ صدیق اکبر اٹھاتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو پتہ چلا کہ اب آیت کریمہ نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اللہ رب العزت نے اس پر شہادت دے دی کہ یہ پاک اور صاف ہے۔ جب یہ بات قرآن میں نازل ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کے آئے اور کہتے ہیں خدا کی قسم وہ میرا رشتہ دار جس کا چولہا بھی میرے دینے سے جلتا تھا، خدا کی قسم آج کے بعد میں اس کو 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ خدا کی قسم اس مصداق کو آج کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ نبی کی بارگاہ میں چل دیے۔ ابھی آپ پہنچے ہی نہیں تھے کہ قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ ارے وہ جو فضل والے لوگ ہیں نا، جن پہ اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے، جن کو مال کی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مال سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مہاجرین پر خرچ کرتے ہیں، مسکین یتیم کو خرچ کرتے ہیں۔ ان پہ یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ قسم کھا لیں اپنے رشتہ داروں کے لیے کہ میں ان کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، بلکہ انہیں چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ جیسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آپ سمجھ گئے کہ یہ آیت کریمہ ابھی بتایا نہیں گیا کہ ابو بکر تم کیا کہہ کے آئے ہو، ابو بکر تم نے کیا قسم کھا کے آئی ہے، کیا قسم کھا لی ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد خود ہی سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، اب جس طرح مصداق کا چولہا پہلے جلتا تھا میرے مرد دم جب جلتا ہی رہے گا۔ پتا کیا چلا؟ بیٹی پر تہمت لگی ہے اور چھوٹی موٹی نہیں، پورے شہر میں بدنام ہے، خاموشی طاری ہو گئی، اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں۔ نبی کی بیٹی، نبی کی زوجہ پر تہمت، صدیق اکبر خلیفۃ الرسول پہ تہمت، ان کی بیٹی پر تہمت، اس کے باوجود بھی دیکھیے چولہا جل رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پر عمل کریں۔ اگر ایسی کوئی بات رشتہ داروں میں ہو جائے تو قرآن نے کتنا اچھا الفاظ استعمال کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو درگزر کرو، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں جم گئے۔ اب جب مولانا سمجھاتے ہیں، ارے بھائی مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، انہوں نے یوں کہا تو ہم نے یوں کہا، اور جب انہوں نے یوں کہا تو ہم نے یوں کہا، ہم نے یوں کہا تو انہوں نے یوں کہا۔ ارے چھوڑو یوں کو، مانا ساری غلطی انہی کی تھی، سارا انہوں نے ہی کہا، سارا ظلم اسی نے کیا، لیکن قسم خدا کی جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ انہوں نے کہا کیا کہا، بلکہ آپس کے اندر صلہ رحمی اختیار کرو، محبت اختیار کرو، پہل کرو، سلام میں پہل کرو، ملاف میں پہل کرو، یہ تو آپس میں ہوتا ہی رہے گا۔ لہذا ایک رہو، رات ناراض رہے، اس کے بعد چلو بھائی السلام علیکم، چلو ہو گیا سو، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ اگر ایک پتھر لگ جاتا تھا جو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، حضور سے قبل کے زمانے میں 100 سال جنگ چلتی تھی، 100 سال، یہی چیز تو حضور نے دور کر دیا ہے۔ اسی کی تو روشنی قرآن نے سکھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح حضور فرماتے ہیں تمہیں امید ہے کہ وہ معاف کرے گا ہمارے، اسی طرح تم بندوں کو بھی معاف کیا کرو۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس صحابی رسول کا دور دیکھیے کہ قرآن اترتا تھا اور عمل ہوا کرتے تھے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہاں دیکھیے صدیق اکبر، یہاں آیت اتر رہی ہے اور صدیق اکبر عمل کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے کہ آیت کریمہ اتر تو چکی ہے لیکن عمل کس طرح؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے ہیں، اچانک پانی کا لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ کے کپڑوں پہ گرا، بھیگ گئے،
اور جو بھی مٹی کا یا جو بھی ہوگا وہ برتن بھی زور سے لگا. آپ کو تھوڑا جلال طاری ہوا, آپ نے باندھی کی طرف یوں کر کے دیکھا تو اس نے یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, تو آپ نے نگاہیں جھکا لی. کیا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اس سے اکڑی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے اس نے والکاظمین الغیظ, آپ نے نگاہیں جھکا لی, اس نے کہا رے موقع اچھا ہے, آگے کی آیت پڑھی والعافین عن الناس, آپ نے فرمایا کہ آپ نے معاف کیا. اس نے موقع دیکھتے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں پر پسند فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا جا, میں نے خدا کے لیے تجھے آزاد کیا. عمل کس طرح ہو رہا ہے, اور ہماری طرف دیکھ لو کہ عمل کتنا ہو رہا ہے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب اتفاق اتحاد محبت عطا فرمائے, سچا پکا مسلمان بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین.